السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ اکبر۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ یا اللہ توبہ۔ عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے۔ ترتیب کے بالکل برعکس میں کچھ تھوڑا سا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کر دوں، پھر عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں تھوڑی سی بات کر دوں گا تاکہ ساتھی اور بھی مزید موجود ہوں تو اچھا رہے گا۔ زندگی رہی آئندہ سال مجھے یہ ذی الحجہ سے پہلے بھی یاد دلائیے گا، میں کوشش کروں گا۔ ذی الحجہ سے کافی پہلے ذی الحجہ کے احکام کے بارے میں ہمارے 2-3 جمعوں کی جماعت کی سیریز ہو جائے۔ اویس نذیر بھائی اس کو اسپیشلی یاد رکھیے گا۔ اس دفعہ مجھے اس کی تشنگی محسوس ہوئی نہیں، اس پر 1-2 جمعے مسلسل ہونے چاہیے تھے، لیکن چونکہ ہماری انما الاعمال بالنیات پہ بات جاری تھی تو میں اسے چھوڑ نہیں سکا۔ لیکن مطالعہ کرتے ہوئے احساس ہوا کہ نہیں، عشرہ ذی الحجہ پہ بات ضرور ہونی چاہیے تھی، بلکہ 2-3 جمعات میں ہونی چاہیے تھی، کہ لوگ بہرحال اس حوالے سے بہت زیادہ غافل ہیں۔ رمضان کا پتہ ہے انہیں، ذی الحجہ کا پتہ نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ اور پھر اس کے اندر سب سے بڑی قربانی ابراہیم علیہ السلام کی، ان کے خاندان کی، ان کی بیوی کی، ان کے بیٹوں کی، بیٹے کی اسپیشل۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس بات پر کنسنسس ہے کہ انبیاء میں سب سے بڑا درجہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ خود نبی علیہ السلام اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر مبعوث ہوئے۔ پہلے سپارے کے 2nd لاسٹ رکوع کے آخر میں آ کے دیکھ لیں، جہاں ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بناتے ہوئے دعا کرتے ہیں، بیت اللہ کی دیواریں اینٹیں چنتے ہوئے دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ انہی میں سے رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتی، جو تیری آیات کو پڑھ پڑھ کے انہیں سنایا، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرے، انہیں مانچ کر صاف کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، سنت کی، دانائی کی، دانش کی تعلیم دے۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی دعا کے مصداق محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی بڑی بے لاگ، دو ٹوک اور عقائد کے معاملے میں بڑی بے لچک گزری ہے۔ ان کے ہاں خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہر نبی بے خوف ہوتا ہے، ہر نبی عقیدے کے اور نظری کے حوالے سے بے لچک ہوتا ہے۔ عقیدے میں کوئی لچک نہیں ہوتی، بیان کرنے میں بھی لچک نہیں ہوتی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یعنی اپنے ابراہیم علیہ السلام نے یعنی طاقتوں کے سامنے کس طرح کھل کے بات کی ہے، بندہ پریشان ہو جاتا۔ نبیوں میں ویسا ان کا درجہ بڑا تو نہیں امام الانبیاء کے بعد، حیرانی ہو جاتی ہے۔ چاہے سیاق و سباق کوئی بھی ہو، چاہے موقع محل کوئی بھی ہو، ویسی ایک بات بتا رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون نے کہا
قال فما بال القرون الاولى. اس کی اور بھی بہت توجیحات ہیں، لیکن ابھی میں اس توجیحات پہ بات نہیں کروں گا، صرف تھوڑا سا کمپیریزن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلے لوگوں کو کیا بنا ہے؟ فرعون نے کہا نا موسیٰ علیہ السلام سے، تاکہ پہلے لوگوں پہ تنقید کرے اور موسیٰ علیہ السلام گرفت میں آ جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم اللہ کے پاس ہے. تھوڑی سی آواز آ رہی ہے جو تنگ کر رہی ہے مجھے. قاری صاحب کو بلا دیں یا آپ خود دیکھ لیں. لا یضل ربی ولا ینسا، میرا پروردگار بھولتا نہیں ہے، اسے سب پتہ ہے کس نے کیا کیا، اس کے مطابق اجر بدلہ ملے گا، جزا ملے گی، سزا ملے گی. ابراہیم علیہ السلام کا کیا کہتے ہیں؟ انتم وآباؤکم الاقدمون. وہ مجھے پوری آیت یاد نہیں آ رہی. تم اور تمہارے بڑے بھی گمراہ تھے. چھوٹی بات ہے، چھوٹی بات ہے یہ کہنا. لا الہ الا اللہ. اور پوری قوم کے مقابلے میں بت خانے میں گھس کر توڑ کے کلہاڑا بڑے بت شریف کے گردن میں لٹکا کے آ جانا چھوٹی بات ہے. پھر بیٹے پر چھری پہننے کے لیے خود تیار ہونا چھوٹی بات ہے. بیٹے پر کوئی اور چھری پھیرے اور بات ہوتی ہے. بڑے بڑے شہداء ہیں دنیا میں، لیکن باپ اللہ کے حکم سے بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو جائے، دنیا میں یہ مثال کہیں بھی نہیں ملتی. سمجھ آئی؟ اور بڑے بے غیرت قسم کے جو شاعر ہیں وہ اپنی شاعری میں ایسی بکواس کر دیتے ہیں جس میں نبی کی توہین ہوتی ہے، اور ہمارے لوگ بڑے آرام سے پڑھتے ہیں. پتہ نہیں وہ کون سا شاعر ہے، ابتدا ہے حسین، ابتدا ہے اسماعیل. تو یاری تو آپ نے اور خراب کر دیا. کر سب کو بلا لیں، کر سب کو کہہ دیا کریں یہاں بیٹھ جائے کریں. یہ بھی میں خیال ہمارا سسٹم بوڑھا ہو چکا ہے شاید. ٹھیک ہے نا. ابتدا ہے اسماعیل تو انتہا ہے حسین. تو انتہا میں تو بڑی چیز ہوتی ہے نا. یعنی ایک امتی کی قربانی کو جنہیں دشمنوں نے شہید کیا، کوفے کے منافقین نے شہید کیا، بلا کر غلط فہمی میں ڈال کے شہید کیا، اس کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ نبی سے. کس نبی سے ہو رہا ہے؟ جسے باپ نے خود لٹایا چھری پھیرنے کے لیے. چہ نسبت خاک را با عالم پاک. نبی اور امتی کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں سرے سے. نبی اور امتی میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ آپ نبی اور امتی کا تقابل کرتے ہوئے امتی کو نبی سے اوپر لے جائیں اور نبی کی توہین کریں. نبی کی توہین کفر ہے. کر سب چھیڑ چھاڑ کر لی تھوڑی سی. اچھا لا الہ الا اللہ. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تو اللہ بار بار کرتے ہیں قرآن کریم کے اندر. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. کتنا پیارا انداز ہے اللہ کا. اللہ کو اپنے ابراہیم پر پیار کتنا آ رہا ہے. میرے نبی اس کتاب میں میرے بندے ابراہیم کا ذکر کریں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرا ابراہیم حق کی تصدیق کرنے والا نبی تھا. اور یہی بندے کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ حق کی تصدیق پر اترا ہے. حق کی یہی وہ اولین تصدیق تھی جس کی بنیاد پر ہم ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ارشاد کی تعمیل میں. خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. بس لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اذ قال لأبیہ یا ابتی. اللہ کہتے ہیں وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب میرے بندے ابراہیم نے اپنے ابا جان سے کہا. چچا جان سے نہیں، ابا جان سے. قرآن بار بار کہتا ہے ابا جان، لوگ کہتے ہیں نہیں چچا جان. باپ کا مطلب چچا ہوتا ہے. آپ کہیں گے جی مجازن چچا کہا جاتا ہے، پھر پورے قرآن کو مجاز کے حوالے کر دو. حقیقت پر عمل کرنا جب تک ممکن ہو مجاز کی طرف نہیں جاتے. ابراہیم علیہ السلام بار بار کہتے ہیں یا ابتی یا ابتی یا ابتی. ہمارا پاکستانی کہتا ہے نہیں 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 وہ باپ نہیں تھا چچا تھا. کیوں؟
قاعدہ گڑھ لیا نبی کا باپ کافر نہیں ہو سکتا. بھائی نبی کا بیٹا بھی کافر ہو سکتا ہے, نبی کا باپ بھی کافر ہو سکتا ہے, نبی کی بیوی بھی کافر ہو سکتی ہے, نبی کے خاندان کے چیدہ افراد بھی کافر ہو سکتے ہیں. ہدایت کسی کی میراث نہیں ہے. شیطانی ذہن رکھنے والوں کے بچے ولی اللہ ہوتے ہیں, اور ولی اللہ جو بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے جنم لینے والے بچے شیطان ہوتے ہیں. ہدایت کسی کی میراث نہیں ہے, جو طلب کرے گا ملے گی. ابو لہب جہنم میں, بلال حبشی جنت میں. لا الہ الا اللہ. ابو جہل جہنم میں, سلمان فارسی جنت میں. عرب عجم کی کوئی تفریق نہیں, کالے گورے کی کوئی تقسیم نہیں. یہ جو ہمارے لوگ بھی گورا گورا کہتے ہیں نا, مجھے اس لفظ سے بڑی چڑ ہے. آپ نے اپنے آپ کو کالا بنا لیا, ان سب کو گورا بنا لیا. ہم گورے نہیں ہیں, ہم خوبصورت نہیں ہیں. کہتے گوروں نے یہ کہا, گوروں نے یہ کہا. عجیب بات ہے بھائی. اس کا مطلب آپ بھی نسل پرست ہیں. آپ بھی گورا گورا کہہ رہے, تو یہ گورے کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ نسل پرستی کی سمیل ہے اس کے اندر. اس لیے گورا نہ کہا کریں, فرنگی کہا کریں, انگریز کہا کریں. جس ملک کا اس کا گورا کیوں کہتے ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں گورے نہیں ہیں؟ ہمارے ملک کے گورے وہ ہیں جن کا گورا پن کے اندر چونا پن نہیں ہے. آپ نے چونا پن کو بھی گورا پن بنا دیا ہے. چونے اور گورے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم نے اس حوالہ کر دیا گورا, اس کو گوروں نے یہ کہا. عجیب بات ہے بھائی, نہ کہا کریں اس طرح. اس سے بھی نسل پرستی کی سمل آتی ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسلام تو ان چیزوں سے پاک ہے. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جان آپ ایسوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں جو سنتے بھی نہیں, جو دیکھتے بھی نہیں, جو آپ کے کام نہیں آ سکتے. شرک کی جڑ ادھر سے ہی کٹتی ہے. جب بندے کو پتہ چلا نا میری سنتا ہے, وہ آگے بڑھ کے سمجھتا ہے کہ وہ میری حاجت بھی پوری کرتا ہے. پھر مزید آگے بڑھ کر کہتا ہے قبر سے ہاتھ بھی نکلا تھا. اس سے بھی مزید آگے بڑھ کہتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں, رات ہوتی تو حضرت باہر تشریف لا کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ہی صبح ہوتی واپس تشریف لے جاتے ہیں. اور ایک صاحب کے شاید کوئی ویڈیو کلپ تھا جی, وہ تو باہر آ کے عبادت کر رہے تھے, پولیس کو دیکھ کے واپس اندر چلے گئے. بڑے بزدل شہید تھا بیچارہ, پولیس کو دیکھ کر واپس اندر چلا گیا. پولیس کو دیکھ کے واپس چلا گیا, آپ کو دیکھے نہیں گیا. جب آپ ایک دفعہ چور دروازہ کھول لیتے ہیں تو پھر آپ اس چور دروازے کو بند نہیں کر سکتے. خواب بھی بشارت ہے, اچھا خواب. کبھی کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے, آپ کو وارننگ مل جاتی ہے, آپ وارن ہو جاتے ہیں. بس وہ آپ کی حد تک ہے, دوسروں کے لیے کوئی دلیل نبی کا خواب ہوا کرتا ہے کہ وہ نبی کا خواب وحی ہوا کرتا ہے. بڑے سے بڑے ولی کا خواب بھی کوئی وحی. اس لیے کشف کرامات دلیل نہیں ہوا کرتے. جس کی کرامت اللہ نے اس پہ ظاہر کر دیا, اچھی بات ہے, شریعت کے خلاف نہیں ہے, اس کے لیے اطمینان کی بات ہے. بس وہ اپنی ذات تک رکھے. لا الہ الا اللہ. کہنا نہیں چاہیے ویسے. میں نے چند دن پہلے کوئی ارادہ کیا, بھئی میں نے یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کوئی اچھا کام تھا تو تھوڑا سا بددل ہوا, میں نے کہا نہیں یہ کام نہیں کر رہا. ساتھیوں کو ہماری قدر نہیں تو ہم پاگل ہوئے, ہم سر پہ پتھر مارے. پہلے اپنے گھر کو کیوں نہ سنبھالے, پھر آپ کو سنبھالیں گے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. پہلے اپنے گھر کو سنبھالو, پھر دوسروں کو سنبھالنا ہے. تو میں کوئی فیصلہ کر کے بیٹھ گیا. رات کو میں نے خواب دیکھا, رات کو نہیں, صبح نماز کے بعد واک کر کے آیا, مکروہ وقت ختم ہو چکا تھا, اس وقت میں نے خواب دیکھا. میرے والد صاحب بھی ہیں اللہ بخشے, 2-3 اور بھی ہیں, کچھ ایسے اسکالرز ہیں, علماء ہیں, اور دودھ کا دریا ہے. اور جو وہ ایک نقشہ نہیں ہوتا, جو ایک میپ ہوتا ہے, اس نقشے کی شکل میں وہ مکسا ہے, دریا بھی ہے اور دریا اس نقشے کی شکل میں ہے, اور وہ دودھ ہے. ایسا آگے بڑھتا جا رہا ہے. اور پیچھے ہلکا سا درس صحیح بخاری لکھا ہوا ہے, جس پہ میں نے آج کل کام شروع کیا ہوا ہے. میرے کان نہیں سنتے, میرا دل سنتا ہے. مجھے کہہ دیتے اس کام کو نہیں چھوڑنا, اس کام کو نہیں چھوڑنا. اس کے بعد میں نے پلٹا کھایا, دوسری طرف میں نے کروٹ بدلی, پھر یہی. اگر میں 3 دفعہ کہوں تو جھوٹ نہیں ہوگا, 2 دفعہ تو یقینی ہے.
یعنی میں نے کروٹ بدلی پھر یہی ہے، اس کام کو نہیں چھوڑنا۔ میں نے کہا اچھا یار ٹھیک ہے پھر نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ اپنا حکم اس طرح بھی سمجھا دیتا ہے۔ پھر میں نے اب ذل میں کہا، بعد میں کسی کو میں نے کہا یہ باپ کا حکم تھا، میں نے کہا استغفر اللہ، میرے باپ کا حکم نہیں تھا، یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، نہیں چھوڑنا، بس نہیں چھوڑنا۔ تو یہ جو ہوتی وہ آپ کی تسلی کے لیے ہوتی ہیں، لیکن کسی اور کے لیے دلیل نہیں۔ لیکن نبی کا خواب تو دلیل ہوا کرتا ہے، وحی کی قسم ہوا کرتی ہے نبی کا خواب۔ لِمَ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعْ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ قرآن شرک کے چور دروازے یہی بند کر دیتا ہے۔ اللہ کے سوا تم جن کے پاس لینے جاتے ہو وہ سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، وہ تمہاری مراد کو پورا کر سکتے بھی نہیں۔ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بتائی جا رہی ہے کہ وہ قوم، وہ اپنے باپ کو تبلیغ اس طرح کر رہے ہیں۔ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابا جان میرے پاس علم آ چکا ہے۔ کون سے علم؟ فلسفے کا، سائنس کا؟ نہ سائنس کا انکار ہے، نہ جدید فلسفی کا انکار ہے۔ بات بتانے کا مقصد یہ کہ انبیاء کے سینے پر کون سا علم نازل ہوتا ہے؟ علم وحی، علم باری تعالی، وہ انبیاء کے سینوں پہ نازل ہوتا ہے، جس سے جنت کا راستہ ملتا ہے اور جہنم سے روکا جاتا ہے۔ باقی علم اللہ تعالیٰ نے وحی نہیں کیا، میتھمیٹکس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، کوئی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ وحی سے نازل نہیں کیا یہ علم، یہ بندوں کی عقل کے حوالے کر دیا۔ تم نے جتنے گھوڑے دوڑانے دوڑا لو، یہ مباحات کی دنیا ہے، جتنے آگے جا سکتے ہو چلے جاؤ، بلکہ دشمن کے مقابلے میں تو یہ وجوب کی دنیا آ جاتی ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے مقابلے میں اپنی پوری تیاری رکھو، اس میں آزادی ہے، اس پہ وحی نہیں اترتی ایٹم بم میں ایسے بنانا ہے، ہوا کا اور پانی کا فارمولہ یہ ہے H2O۔ ایک خواہ مخواہ قرآن کو سائنس کی کتاب نہ بنایا کرے۔ بعض لوگوں کو ایسی خبت ہوا ہوتا ہے، وہ فزکس کی فارمولے اٹھا کے قرآن سے ثابت کر رہے ہوتے۔ ایک ہوتا ہے ایک چیز واضح طور پر کوئی چیز سامنے آ جائے ضمنی طور پر، وہ ایک الگ بات ہے، اور اس کو سائنس کی کتاب بنا کے ایک فارمولہ آپ اس سے ثابت کر رہے ہیں، اور کل وہی فارمولہ ایک سائنسدان غلط ثابت کر جائے، آپ قرآن کا دفاع کیسے کریں گے؟ اور ایسا یہ کھیل ہوتا رہا ہے، لوگ قرآن سے عجیب عجیب قسم کی چیزیں ثابت کرتے رہے۔ زمین ساکن قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، جی ماشاءاللہ زمین ساکن، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب پتہ اب زمین حرکت کر رہی تو اب کیا کریں گے؟ اب کسی اور آیت کو پکڑ لیں گے۔ قرآن سے یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ خیر بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، ابا جان میرے پاس علم دین آ چکا ہے، مَا لَمْ يَأْتِكَ، جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ چونکہ علم میرے پاس ہے، فَاتَّبِعْنِی، آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی۔ جس کے پاس علم ہو پیروی اس کی ہوتی ہے، جس کے پاس منصب یا اختیار یا وہ عمر میں بڑا ہو پیروی اس کی نہیں ہوتی۔ ہاں اس اختیارات کی دنیا میں اس کی پیروی الگ چیز ہے، لیکن دین کے معاملے میں اس کی پیروی نہیں جس کے پاس اختیار ہے وہ جو مرضی آرڈر جاری کرے۔ دین کے معاملے میں پیروی اس کی ہوگی جس کے پاس دین کا علم ہے۔ فَاتَّبِعْنِی، آپ نے میری پیروی کرنی۔ اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت نہیں کرنی، یعنی شیطان کی بتائی ہوئی چیزوں کی عبادت نہیں کرنی۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں آپ اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں، پھر تو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے، دوست بن جائیں گے۔ باپ نے کہا یہ تو نصیحتوں سے باز ہی نہیں آ رہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم، اور یہاں بھی انداز بتیجوں کے ساتھ گفتگو والا نہیں ہے، بیٹے کے ساتھ گفتگو والا۔ جتنے آپ بیٹے کے ساتھ بے تکلف ہو کے بات کرتے ہیں نا، بتیجے کے ساتھ اس سطح پر بندہ نہیں آتا، چاہے وہ جتنا بھی مخلص بتیجا کیوں نہ ہو۔ یہاں بھی اسلوب باپ کا ابراہیم کے ساتھ بیٹوں والا ہے، بتیجوں والا نہیں ہے۔ کیا تو میرے معبودوں سے مجھے روک رہا ہے اے ابراہیم، یا ابراہیم، یہاں بتیجا نہیں کہا اے ابراہیم، یہ اسلوب ہی بیٹے کے ساتھ گفتگو والا ہے۔ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو اپنی اس دعوت سے باز نہیں آیا نا، اس دعوت و تبلیغ سے باز نہیں ہے، میں تجھے سنسار کر کے رکھ دوں، دور ہو جا میری نظروں سے۔
سلام کر کے ہٹ گئے. السلام علیکم بخیر راغلے یہ مطلب نہیں, اس کو کہتے ہیں سلام متارکہ. جیسے کہ اچھا جی بس سلام, یہ ہمارے ہاں بھی ایسے ہی کہتے ہیں نا, اجی تسی ٹھیک ہو بس. تو یہاں تسی ٹھیک ہو تو نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام نے, سلام سے مراد سلام متارکہ ہے. چھوڑ کے چلے گئے. کم میں اللہ کے حضور آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا, مغفرت کی بخشش کی طلب کرتا رہوں گا. استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ وهبنا له اسحاق ویعقوب. ان کو بھی, ان کے معبودوں کو بھی چھوڑ کے چلے گئے. اللہ کہتے ہیں جب ان سب کو چھوڑ کے میرے ابراہیم نے قربانی دی, وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب, میں نے اسحاق کی بھی بشارت دے دی, یعقوب پوتے کی بھی بشارت دے دی. اسحاق بھی نبی, بیٹا اسحاق کا بیٹا پوتا یعقوب بھی نبی, پڑ پوتا یوسف بھی نبی. اللہ اکبر. اللہ کی شان دیکھیں, نہ صرف ابراہیم نبی, بیٹا اسحاق بھی نبی, بیٹا اسماعیل بھی نبی, پوتا یعقوب بھی نبی, پڑ پوتا یوسف علیہ السلام بھی نبی علیہ السلام. کتنا بڑا انعام. یہ تو میں نے ایک منظر پیش کیا گھر کا, اب دوسرے منظر کی طرف چلیں جو سورہ صافات کے اندر ہے. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. میرا جو ابراہیم بندہ ہے وہ نوح علیہ السلام کی طرز پہ تھا. ٹھیک ہے, میرا بندہ میرے پاس قلب سلیم لے کے آیا تھا. کتنا سلیم الفطرت. لا الہ الا اللہ. اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ گھر جا کے ضرور پڑھیے گا. یہ آیت ہے جی آیت نمبر 80-81 سے بات شروع ہوتی ہے. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. تم کن چیزوں کی پوجا کرتے ہو؟ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ, اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو تم نے بنا رکھا ہے, جھوٹے معبود بنا رکھے, ان کی تم عبادت کرتے ہو. یہ میرا پاؤں اوپر رکھ دیجیے. فما ظنکم برب العالمین, رب العالمین کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اب قوم نے کہا چلیں میلے پہ چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے سوچا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے, میلے کی طرف جاؤں گا ہاں تو وہاں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا, چلو اس قوم کو میلے کی طرف جانے دو, میں اپنا علاج کرتا ہوں ان لوگوں کا. کہنے لگے میں بیمار ہوں. یہ کہاں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے؟ تو بیمار ہوں کہا تو بیمار تھے نا, بات ہی ختم ہو گئی. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ میں ان لوگوں کہتا ہوں جن کا تھوڑا بہت مطالعہ ہے. یہاں کہا میں بیمار ہوں, یہ کہاں لکھا ہے بیمار نہیں تھے؟ بیمار تھے تو کہا نا بیمار ہوں, بات ہی ختم ہو گئی. فقال انی سقیم فنظر نظرة فی النجوم, چونکہ وقت نہیں اس لیے میں نے اتنا اشارہ کر دیا. فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم فتولوا عنہ مدبرین. قوم چھوڑ کے چلی گئی میلے میں. فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون. چلے گئے بت خانے کے اندر اور پل پڑے ان کے اوپر, ضربے لگائیں دائیں ہاتھ سے, ضربا بالیمین. کہنے لگے ما لکم, فراغ الی آلہتی فقال فراغ الی آلہتہ. پھر بھول جاتی ہے آیت مجھ سے, آج کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ٹائم کم ہے, میں نے آگے کچھ زیادہ ہی بات کرنی اس لیے میں بول رہا ہوں. فراغ الى آلہتہم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون. جزاک اللہ. کیا بات ہے, بولتے نہیں؟ کیا بات ہے, بولتے نہیں؟ ما لکم, کیا ہوا تمہیں, بولتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون, کیا ہو گیا تمہیں؟ فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون, تم کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون, کیا ہو گیا تم بولتے کیوں نہیں؟
فراغ علیہم ضربا بالیمین، دائیں ہاتھ سے پھر ضربے لگائیں کوڑھالے کے ساتھ. فاقبلوا الیہ یزفون قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون. جنہیں اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو انہیں پوچھتے ہو. مشرکین کی کئی اقسام ہیں، میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن اس وقت یہاں تشریح کا موقع نہیں. وہ بہت کم بیوقوف احمق مشرک ہوتے ہیں جو پتھر کو پتھر سمجھ کے پوجتے ہیں، ورنہ جو اپنے ہاتھ سے وہ بت بناتے ہیں دراصل وہ اپنے جو معاشرے کے بزرگ ترین افراد ہوتے ہیں ان کے بت بنا کے پوجتے ہیں. اور باقاعدہ مشرکین کا یہ عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی روحیں اپنے ان بتوں میں تشریف لاتی ہیں. یہاں تک عقیدہ ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. جیسے یہاں بھی ایسے عقیدے موجود ہیں کہ مردے کی روح 40 دن تک گھر سے جاتی ہی نہیں، 40ویں کے بعد جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیونکہ 40 دن تک پھر مولوی صاحب کا پیٹ معیشت کا سامان ہو جاتا ہے. اس مولوی صاحب کو نسوار کی تنخواہ پہ رکھو گے، سگریٹ کی تنخواہ پہ رکھو گے، مولوی تمہارے ایمان سے ایسے ہی کھیلے گا. یہ بات یاد رکھیں، مولوی کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے. جب اس مولوی کا خیال نہیں رکھو گے، دین کے نام پہ وہ مولوی آپ کو رسومات میں الجھا کے رکھے گا، ہمیشہ وہ بھی ایمان سے کھلواڑ کرے گا. یہاں یہ ایسا ہی ہے. یہ جو نیپال کا بادشاہ جو قتل ہوا تھا، ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ روح جاتی نہیں ہے. وہ غالباً 40 دنوں کتنے باقاعدہ ایک بندے کو لایا گیا کھٹمنڈو کے اندر، اس کو ہیرے جواہرات سے لاد دیا گیا، ہاتھی پہ بٹھایا گیا اور اس کو چلتا کیا گیا، دفع کیا گیا، نکل کھٹمنڈو سے. اب وہ زندگی بھر کھٹمنڈو نہیں آ سکتا. یہ عقیدہ ہے، یہ پڑھے لکھے جاہلوں کا عقیدہ ہے. یہ عقیدے مسلمانوں کے اندر گھس چکے ہیں کہ روح واپس نہیں جاتی جی 40 دن تک. بھائی روح ایک دفعہ چلی گئی نہیں آتی. جہنم میں ہے، اللہ بچائے تو وہاں اللہ چھوڑے گا، دوسرا پاکستانی لات کھینچ کے نیچے لے آئے گا. سمجھ آئی بات؟ جنت میں ہے تو آنا کون پسند کرے گا؟ اللہ اکبر. وہ ایک امتحان سے تو گزر گیا، اب واپس دوبارہ امتحان میں کیوں آئے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو ابراہیم علیہ السلام نے سلوک کیا، آگے کہا یہ کیا کیا؟ قرآن کریم جا بجا بکھرے ہوئے ہیں سارے قصے. اب یہاں تھوڑا سا ہے. خیر، انہوں نے پھر آگ کا الاؤ تیار کیا، ابراہیم علیہ السلام کو اس آتش کدہ میں ڈال دیا. ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا، بچ گئے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے اسے ٹھنڈا کر دیا، ایسا ٹھنڈا بھی نہیں کہ سردی سے کپ کپانے لگیں، بہترین موسم اندر کا انسان کے ٹمپریچر کے مطابق. نکلے گھر کو، قوم کو، سب کو اللہ حافظ کا. شام نکل گئے. شام سے ہوتے 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 اللہ کے حکم سے وادی غیر ذی زرع بیابان مکہ میں پہنچے. اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، دوڑ دھوپ کی عمر تک پہنچتے ہیں. فلما بلغ معہ السعی، دوڑ دھوپ کی عمر میں پہنچتے ہیں تو پھر ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں تو اپنے بچے کی گردن پہ چھری رکھ رہا ہوں. ذبح کر نہیں دیا تھا، ذبح کر رہے تھے، کر دیا نہیں تھا. یہ بھی یاد رکھیں. خواب ایسا دیکھا تو چھری پھیر رہا ہوں. پتہ چل گیا یہ تو اللہ کا ایک اور حکم آ گیا، اب بچے کی بھی قربانی دینی ہے. وہ بچہ جو اللہ سے مانگ کے لیا بڑھاپے میں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. میں اس ایک اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی. بڑھاپے میں جو مانگ کے اللہ سے اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی، اللہ نے اس کو بھی قربان کرنے کا حکم جاری کر دیا. اب یہ اسماعیل اکلوتے تھے، اسحاق پیدا نہیں ہوئے تھے، یاد رکھیں. بڑھاپے میں جو مانگ کے اولاد، کچھ تصور کر سکتے ہیں؟ ذرا تصور کر کے دیکھو، دل کو دورہ پڑتا ہے کہ نہیں بیٹے کے گردن پہ چھری رکھنا. اگر آپ تعدیب کی نیت سے، آداب کی نیت سے بچے کو ادب سکھانے کے لیے کبھی آپ مارتے بھی ہیں تو آپ کے دل پر ضرب نہیں لگتی؟ آپ کے دل پہ ضرب لگتی ہے. ہمارا بھی تجربہ ہے. جب بندہ باپ بنتا ہے ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں. میرے والد مرحوم کہا کرتے تھے باپ بنو گے تو بہت سی چیزیں تمہیں خود بخود سمجھ آئیں گی، سمجھ آتی ہیں. باپ بیٹے پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے تو اندر سے خود باپ کو ضرب لگ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کئی دفعہ مجبور ہوتا ہے ہاتھ اٹھانے پر. یہ مار نہیں، پیار کا کوئی کنسپٹ نہیں اسلام میں. اچھا یہ بات یاد رکھیں. لا الہ الا اللہ.
نفسیات کے مطابق تھوڑی بہت مار بھی اور پیار بھی، اس کی یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں. حتیٰ کہ بیوی کے حوالے سے ہے کہ نہ سمجھے تو ذرا اس کی تھوڑی سی کٹائی کر دو. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، حدیث نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، من گھڑت ہے. یہ ہے وہ قرآن کی آیت پکڑو، اگلے کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے تو بیوی تو میری کٹائی کرتی ہے، یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے اس کی کٹائی کرو. سمجھ آئی بات؟ لا الہ الا اللہ. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. بیٹے کو بلا لیا، اب دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ میری تربیت کا اثر میرے بچے پر ہوا کتنا ہے. یہ نہیں کہ بیٹے سے مشورہ کر لوں، جمہوری دور ہے، میرا جسم میری مرضی کا دور ہے، بچہ مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو یہ نہیں. کہ یا بنیا، کتنا پیار ہے، خدا کی قسم رونا آتا ہے. ہائے کاش میں اس پر وقت دے سکتا، بات کر سکتا. بنیا تصغیر کا صیغہ، اس میں شفقت کا پہلو چھلک چھلک کے باہر آ رہا ہے. یبنی نہیں کہا، یا بنیا. یہ میرے پیارے بیٹے، پتہ ہے اب اگلے تھوڑی دیر بعد اس نے بکرے کی طرح ذبح ہو جانا ہے، اس پر چھری پھرنی ہے. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. کتنا پیار آ رہا ہے باپ کو بیٹے کے اوپر. کہ انی ارا فی المنام، اور کتنی شدت کے ساتھ اس کلام کو لا رہے ہیں. حالانکہ باپ ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا. رأیت فی المنام، میں نے خواب دیکھا. نہیں، انی. تھوڑی بہت عربی سمجھنے والے اس بات کو سمجھتے ہیں، اس کے اندر کلام کے اندر زور ہے، پختگی ہے. بیٹا اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، میں نے واقعی خواب دیکھا ہے. حالانکہ بیٹے نے انکار بھی نہیں کیا. بلاغت والے جانتے ہیں ان روٹین میں آتا وہاں ہے جہاں سامنے سے انکار ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ انکار نہ بھی ہو تو بلاغت میں پختگی پیدا کرنے کے لیے کلام ہے. ابراہیم علیہ السلام کلام کریں، انی ارا فی المنام انی اذبحک. میں خواب میں دیکھ رہا ہوں بیٹا میں تو یہ ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، بیٹا تیری کیا رائے؟ کہ یا ابتی، کلام میں فرق نہیں آ رہا کہ اے پیارے ابا جان، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا وہ کر گزریں. بیٹے کو بھی پتا ہے باپ، میرے باپ کا جو خواب ہے وہ اللہ کا حکم ہے. یہاں کئی پاگل، اب تو خیر بہت کم ہو گیا، ہم اخبارات میں پڑھتے تھے، صبح اٹھ کے مرید نے بیٹے پر چھری پھیر دی، کہا جی پیر صاحب کا، مرشد جی کا حکم آیا سی. انا للہ و انا الیہ. خیر شکر، اب تو یہ جہالت بالکل فنا ہوتی جا رہی ہے. مشرکین اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے غیر اللہ کے نام پہ. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ. سمجھ آئی بات؟ شرکاؤہم، مشرکین مکہ غیر اللہ کے نام پہ بچوں کو قتل کیا کرتے تھے. یہ کوئی انہونی بات نہیں رہی تھی، ہر ظاہری معاشرے کے اندر یہ ہوا کرتا ہے. لیکن اللہ کا حکم کوئی اور چیز ہوتی ہے. اللہ کے حکم سے وہ کام عبادت بن جاتا ہے. اللہ کا حکم نہ ہو تو جہاد سے اللہ کا حکم اٹھا لیا جائے وہ تخریب کاری بن جاتی ہے. اللہ کا حکم ہو وہی جہاد سب سے افضل بن جاتا ہے. تو خیر، ابا جان آپ کو جو حکم دے گیا وہ کر گزرے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یہ نہیں کہ آپ صبر کریں، آپ مجھے صبرناک پائیں گے انشاءاللہ. بس فلما اسلم، اللہ بھی کیا یعنی پیار سے بیان کر رہے ہیں اس بات کو. فلما اسلم، جب باپ بیٹا دونوں سر تسلیم خم کر گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، یہ جس طرح بکرے کو لٹاتے ہیں. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، بس اسی وقت آواز آ گئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. بس بیٹے کی جان لینا مقصد نہ تھا، تیرا امتحان لے کے تیرے درجات کو بلند کرنا مقصد تھا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، آزمائی سے گزارتے ہیں، عافیت سے نکال کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ واقعی ابراہیم پر بہت کھلی آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے جنت کا جانور سامنا کر کے ابراہیم سے اس کے بیٹے اسماعیل کو چھڑا لیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، آنے والی قوموں میں ہم نے ابراہیم کی تعریف و توصیف رکھ دی.
سلام علی ابراہیم، پھر اللہ کہتے ہیں ابراہیم کو میرا سلام ہو۔ اللہ اکبر، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ ابراہیم کو سلام کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ اور پھر اسحاق بیٹے کی بھی بشارت دے دی، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ بھی کہا اسحاق پر کی برکتیں، ابراہیم علیہ السلام پر بھی برکتیں۔ لیکن پھر غلط فہمی بھی دور کر دی، اتنا بڑا خاندان، کوئی یہ نہ سمجھے میں بڑے خاندان کا فرد ہوں، بغیر عمل کے بغیر عقیدے کے جنت میں جاؤں گا، نہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِن، ان دونوں کی ذریت میں محسن بھی ہیں، نیکوکار بھی ہیں، وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اپنے نفس پر کھلے ظلم کرنے والے بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ میں بڑے خاندان کا ہوں سیدھے جنت میں پہنچوں گا، نہیں، ابراہیم کے خاندان کا ہے، ابراہیم کا عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ اسماعیل کے خاندان کا ہے، اسماعیل کا عقیدہ رکھنا پڑے گا۔ اسحاق کے خاندان کا ہے، اسحاق کا عقیدہ رکھنا پڑے گا علیہم السلام۔ اسی قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لیے آج ہم بھی قربانی کرتے ہیں، یہ سنت ابراہیمی ہے، اور سنت ابراہیمی کے لیے عقیدہ ابراہیمی ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ ابراہیمی نہ ہو تو سنت ابراہیمی کیسے ادا ہوگی؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس پہ اتنی ہی بات کافی ہے، 5 منٹ رہتے ہیں، 5-7 منٹ، تو میں ذرا عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں تھوڑی سی بات کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، کوئی دن ایسے نہیں کہ ان میں جو کیے گئے اعمال ذی الحجہ کے پہلے دن کے اعمال سے زیادہ افضل ہوں۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن سب سے افضل ہیں، اس میں کیے گئے اعمال سب سے افضل ہیں۔ صحابہ نے سے سوال کیا، ولل جہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی افضل نہیں کیا؟ اسے کہا ہاں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، ان دنوں کے اعمال کا مقابلہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں کرتا۔ ہاں، صرف ایک صورت ہے جو آگے بڑھنے کی ہے، الا رجل، ایک بندہ ہے، خرج بنفسہ ومالہ، جو اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل گیا، فلم یرجع من ذلک بشیء، واپس نہ لوٹا، شہید ہو گیا، اس کا درجہ بس بڑا ہے۔ یہ 10 دن اتنے عظیم ترین ہیں۔ افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے جتنے بھی دن ہیں ان سب میں جو افضل ترین دن ہے وہ عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، نبی علیہ السلام کی حدیث، کتنی بڑی بات۔ افضل الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے ہاں دنوں میں سب سے افضل ترین دن نحر کا دن ہے، قربانی کا دن ہے۔ کولر لگانے والا دن نہیں، قربانی کے مقابلے میں صدقہ کرنے والا دن نہیں، جی میں نے قربانی نہیں کرنی، میں تو ایک کولر لگا رہا ہوں۔ تف تیری وزڈم اور تیری عقل کے اوپر، شرم نہیں آتی؟ نماز نہ پڑھو نا، مسجد کی جگہ یتیم خانہ بنا دیں، زیادہ ثواب ہوگا۔ نماز کی جگہ مزدوری کر لیں، وہ مزدوری کسی یتیم کو دے دیں، زیادہ ثواب ہوگا۔ انا للہ و انا، کر لینا پھر یہ کام بھی۔ اللہ نے جو عبادت جس شکل میں مقرر کی ہے وہ عبادت اسی شکل میں ادا ہوگی۔ ایک صاحب تھے، فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں مجھے فلاں جگہ بلایا گیا مسجد کی افتتاح کے لیے، میں کہا تم اس مسجد کی جگہ تم یتیم خانہ یا کوئی ایسی کوئی عمارت کی نام بتائی، یہ کام کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبادات میں اپنی عقل نہیں دوڑانی، عبادات میں عقل نہیں دوڑاتے۔ صفا، اگر عبادات میں عقل دوڑے تو صفا مروہ کے درمیان آپ دوڑ کیوں لگاتے ہیں؟ احرام کا لباس کیوں پہنتے ہیں؟ رمل کیوں کرتے ہیں؟ یہ پورے حج کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ عقل مانتی نہیں، لیکن اللہ کو یہی فقیری اپنے بندے کی پسند ہے۔ عبادات میں عقل نہیں چلتی، آپ اپنے روزی روٹی میں عقل چلائیں، عبادات میں عقل نہیں چلتی۔ اب موقع نہیں زیادہ بات کرنے کا۔ لا الہ الا اللہ، ان 10 دنوں کی تو اللہ نے قرآن میں بھی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے فجر کی اور ذی الحجہ کے 10 دنوں کی، ولیال عشر، سمجھائی؟ عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 10 دنوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم، والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔
تو ان 10 دنوں کے ایام کی فضیلت ایسی ہے کہ یہ جا کے رمضان کے آخری عشرہ کے کی جو فضیلت ہے نا اس کو جا کے میل کھانے لگتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں، تقریباً قریب پہنچنے لگتے ہیں۔ اس کی زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ہیں وہ افضل، لیکن ان کی فضیلت بھی کوئی کم نہیں، یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ قریب پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر ان 9 دنوں کا روزہ، ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر، یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اور پھر صحیح مسلم کی حدیث میں یہ ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک گزشتہ سال سمجھے اور ایک موجودہ سال، ایسے ہی نا 2 سال بن گئے۔ لا الہ، جو گزرا وہ، جو آنے والا وہ، اب مجھے یاد نہیں آ رہا، میں اس میں تھوڑی سی خلط ملط ہو رہا ہے مجھ سے، آنے والا نا، لا الہ الا اللہ، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ باقی 8 ذی الحجہ تک کے روزوں سے افضل ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب پھر بہت سے لوگ خواہ مخواہ کی، اصل میں یہ جب کسی بھی قوم پہ زوال آتا ہے نا تو وہ بیکار سوالات کھڑی کر دیتی ہے اور کئی دفعہ بیکار چیزوں کی طرف جانے لگتی ہے، کہتا ہے جی اب کون سا روزہ رکھیں، عرفے کا روزہ رکھیں، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں، خود ہی مفتی بن جاتے ہیں۔ آپ کا ہر ایک، میرے سمیت، میرا نام خلیق الرحمان ہے، آپ میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا نام ہے، اسی طرح 9 ذی الحجہ کا اپنا نام ہے۔ 9 ذی الحجہ کا نام عرفہ ہے، روزہ 9 ذی الحجہ کا ہے۔ یہ نہیں کہ سعودیہ میں 8 ذی الحجہ ہے تو یہاں آپ عرفے کا روزہ رکھیں، 8 ذی الحجہ کا روزہ ہو جائے گا، عرفے کا روزہ نہیں ہوگا وہ۔ لا الہ الا اللہ۔ عرفہ کو عرفہ اس لیے نہیں کہتے کہ صرف میدان عرفات میں وقوف ہوتا ہے، اس کی کئی وجوہات فقہا بیان کرتے ہیں۔ عرفہ کو عرفہ اس لیے بھی کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا تھا کہ جو خواب میں نے دیکھا یہ اللہ کا حکم ہے، میں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے۔ عرفہ معرفت سے ہے۔ عرفہ کو عرفہ فقہا کہتے ہیں اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ عرفہ کو عرفہ اس لیے کہا گیا کہ جبرائیل امین نے عرفہ کے دن مناسک حج سکھا دیے تھے ابراہیم علیہ السلام کو۔ عرفہ کو عرفہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ میدان عرفات میں حجاج کرام وقوف کرتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، تو عرفہ کو عرفہ کہنے کی بہت سی چیز کیا کہتے ہیں وجوہات ہیں، صرف میدان عرفات اس کی وجہ نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ابو داود کی حدیث ہے اور غالباً نسائی میں بھی ہے، سیاہ ستہ کی کتابوں میں سے یہ روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ و یوم عاشوراء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے تھے۔ اب یہاں عرفہ کا دن کا بھی نہیں کہا بلکہ کیا کہا، 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ و یوم عاشوراء، اور عاشورے کا دن کا روزہ رکھتے تھے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ہے یکم نہیں، 10 محرم، عاشورہ 10 محرم۔ اور جب یہودیوں سے مشابہت ہوئی تو آپ نے کہا کہ آئندہ سال زندہ رہا تو ایک روزہ اور ملا لوں گا۔ پھر فقہا نے کہا کہ یا 9 ملائیں یا 11 ملائیں، اور آج پھر ملانے کی ضرورت بھی نہیں، کوئی ملائے تو ملا بھی سکتا ہے، کیونکہ اب یہود روزہ نہیں رکھتے ہیں، مشابہت ختم ہو چکی ہے۔ اب بل اسپیشل 10 کو ضرور روزہ رکھنا چاہیے، اور یہاں 10 کو روزہ نہیں رکھا جاتا، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، الٹا سسٹم ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ 10 تو روزے کا دن ہے، ہم نے ہر الٹا کام کر کے خوش ہونا ہوتا۔ 10 ذی الحجہ روزے کا دن ہے، 9 ذی الحجہ روزے کا دن ہے، اور 10 11 12 13 خدا کی مہمانی کے دن ہے۔ اور یہ ذی الحجہ اتنا اہم ترین مہینہ ہے، جن 5 دنوں میں روزہ نہیں رکھنا سال میں 4 دن ذی الحجہ کے ہیں، 10 11 12 13، ان میں آپ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں اس میں اپنے بندوں کی مہمانی کر رہا ہوتا ہوں۔ مہمانی تو سارا سال اللہ کی ہے، اسپیشلی ان دنوں میں روزہ رکھنا ہی نہیں ہے۔ 10 11 12 13، ہم قربانی 10 11 12 کرتے ہیں، 13 ایام تشریق میں ہے، لہٰذا اس دن بھی روزہ نہیں رکھنا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اس سے جو پہلا روزہ ہے وہ بہت افضل ترین روزہ ہے۔ پھر یہ تکبیرات کے دن ہیں، تکبیرات تشریق، جو نمازوں کے بعد 9 ذی الحجہ سے کی فجر کی نماز سے شروع ہوتے ہیں، 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک چلتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد آپ نے اونچی آواز سے پڑھنا ہوتا ہے، بس اس کے بعد پھر آپ بند کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی دن ہے نماز کے بعد اونچی آواز میں ذکر کرنے کے، باقی 365 دن میں سے ان کو نکالیں، باقی دن
باقی دن بس نمازیوں کو تنگ کرنا ہے تو خوب زور زور سے پڑھیں، نمازیوں کی نماز جتنی مرضی برباد کرنی وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یہ وقت ہے نماز کے فوراً بعد زور سے پڑھنا ہے، امام ہو اسے بھی، مقتدی ہو اسے بھی، منفرد اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اس پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، مقیم پر بھی، مسافر پر بھی، دیہاتی پر بھی، شہری پر بھی۔ ہاں عورت آہستہ پڑھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تکبیرات تشریق پڑھنے ہیں، اور یہ جو 10 دنوں کے اندر آپ تکبیرات تشریق پڑھیں گے، ذی الحجہ کی جو یہ ابتدائی 10 اسپیشلی، اس میں آپ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے بیٹھتے باتیں کرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں، باتیں ہو رہی ہیں شروع کر دیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا گونج کے مزہ تو آئے نا، پڑھے تو صحیح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کتنا مزہ آ رہا ہے، یہ پڑھا کریں۔ اور حضرت عمر جب مینا میں جایا کرتے تھے، وہ حضرت عمر تو پھر حضرت عمر تھے، اتنی بلند آواز سے پڑھتے تھے کہ پورے مینا کے حاجی ان کے پیچھے بلند آواز سے پڑھتے تھے، پورا مینا گونج اٹھتا تھا۔ حضرت ابن عمر بازاروں میں جاتے تھے، حضرت ابو ہریرہ بازاروں میں جاتے تھے، اور بازاروں میں جاتے ہی فوراً گونج پیدا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پورا بازار گونج اٹھتا تھا۔ آج روپے کی چیز 100 روپے کی دیتے ہوئے شرم نہیں آتی، لیکن یہ تکبیر پڑھتے ہوئے شرم آئے گی ہمیں، یہ تکبیر پڑھتے ہوئے شرم آئے گی۔ اپنے بازاروں میں جائیں، دکانوں میں جائیں، زور زور سے پڑھیں، اگلا آپ کو حیران ہو کے دیکھے گا۔ بتائیں یہ صحابہ نے سکھایا، ہمیں یہ کس نے سکھایا ہے؟ صحابہ نے سکھایا۔ اٹھتے بیٹھتے دوست آ رہے ہیں، گپ شپ ہو رہی، ملاقات ہو رہی، کہیں جا رہے ہیں، بس پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر اللہ کی بڑائی بھی آ گئی، تحلیل لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، تحمید اللہ کی تعریف وللہ الحمد بھی آ گیا۔ صحابہ کو اس کی قدر تھی، ہمیں قدر نہیں، کیونکہ ہمیں اسلام باپ دادے کی میراث کی طرح ترکے میں ملا ہے، اس لیے ہمیں قدر نہیں، اور صحابہ نے اس تکبیر کی خاطر اس تکبیر کی قیمت ادا کی تھی، صحابہ نے اس تکبیر کی قیمت ادا کی تھی۔ قبائلی رسومات کا بڑا پن، رسوم و رواج کا بڑا پن، غیر اللہ کی تقدیس کا بڑا پن، ہر طرف ہر چیز کی عظمت چھائی ہوئی تھی، نہیں عظمت سی تو اللہ کی کبرائی نہیں تھی، اللہ کی عظمت نہیں تھی۔ صحابہ نے اپنی جان کی قربانی دے کے، اپنے مال کی قربانی دے کے، اپنی بیویوں کو لٹا کے، اپنی اولادوں کو ذبح کروا کے تکبیر کی قیمت ادا کی۔ لہٰذا جب صحابہ پڑھتے بھی تھے تو انہیں مزہ بھی آتا تھا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر صرف میرے اللہ کو جچتی ہے، اللہ کی بڑائی کے سامنے تمام بڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ اللہ کی چادر ہے بڑائی بس، اور کسی کی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔